آج ہم جنت البقیع شریف کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو قدیمی قبرستان ہے، مدینہ منورہ کا سب سے قدیمی قبرستان ہے بقیع شریف، اس میں جو مزارات تھے وہ کہاں گئے، نجدیوں نے کہاں کہاں پر ظلم و ستم کیے، ہمارے اثاثے کیسے ضائع ہوئے، کیسے انہیں برباد کیا گیا۔ ویسے تو بقیع شریف کا چپا چپا دیکھنے کے قابل ہے، چپا چپا زیارت گاہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہاں پر 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ یہ بقیع شریف سے گنبد خضرا کا خوبصورت ترین منظر، یہ بھی آپ ملاحظہ فرماتے جائیں۔ یہاں پر 10,000 صحابہ کرام کم و بیش آرام فرما ہے۔ ان نجدیوں نے بقیع شریف پر بلڈوزر چلایا۔ فی الحال ہم بقیع شریف کی آپ کو زیارت کروائیں گے، اس کے بعد ہم اس کا اگلا حصہ بھی آپ کو پرانی تصاویر سے دکھائیں گے کہ بقیع شریف کا قدیمی سانچہ کیسا تھا، قدیمی ڈھانچہ کیسا تھا، اس میں قبے بنے ہوئے تھے اور کب کے بنے ہوئے تھے، تحریریں پرانی بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں جس وقت ہم بقیع شریف کے مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو سامنے ہی ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ قبہ اہل بیت ہے، جس میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ اہل بیت کے قبے میں یہ مزارات ہیں اور ساتھ ہی ان کے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی قبہ تھا۔ یہ دیکھیں یہ 4 قبر مبارک اور یہ ساتھ میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدسہ۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس فی الحال موجودہ ویڈیو کے بعد آپ کو ان کے اصل قبے بھی دکھائیں گے۔ اس جگہ پر قبہ اہل بیت تھا، جو عمارت بنی ہوئی تھی، جو گنبد بنا ہوا تھا، اس کا نام تھا قبہ اہل بیت۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نے جس وقت کیمرے کا رخ اپنے بائیں جانب کیا تو ہمیں وہ مقام نظر آیا جہاں پر کسی وقت سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کے مزار اقدس موجود تھے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے، زوم کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا۔ یہاں پر حضرت صفیہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان تھیں، حضرت عاتقہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان تھیں، اور حضرت ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے مزارات ہیں۔ اور یہ دیکھیے سب سے اوپر ریڈ سرکل میں آپ کو کیمرے دکھائے گئے ہیں، یہاں پر کس قدر کیمرے زیادہ ہیں۔ اس جگہ سے جس وقت ہم صرف 2-4 قدم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لبے سڑک یہ جگہ آتی ہے جہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے مزارات ہیں، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ اس جگہ پہ بھی ایک قبہ موجود تھا، مزار موجود تھا، جو کہ ان نجدیوں نے شہید کر دیا۔ یہ جگہ دیکھیے، یہ بالکل اہل بیت کے یہ جو قبہ جہاں پہ موجود تھا، جو ہم آپ کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، اس جگہ کی یہ جگہ بالکل سامنے ہے۔ یہ دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، یہ حضرت عباس اور بقایا مزارات۔ اس مقام کے بالکل ساتھ ہی اگلی جانب یہ ہمارے سامنے ازواج مطہرات کے مزارات آگئے، جس میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ ازواج مطہرات کی قبروں کے اوپر بھی قبہ بنا ہوا تھا، گنبد بنا ہوا تھا، عمارت بنی ہوئی تھی، وہ ہم اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس سے جس وقت ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے اسی سڑک پر یہ حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، جو کہ مولا علی کے بھتیجے ہیں اور حضرت عقیل مولا علی کے بھائی ہیں، ان کے مزارات مقدسہ ہیں۔ اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اس پر بھی گنبد بنا ہوا تھا، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ہم نے سامنے آپ کو بلڈنگ اس وجہ سے دکھا دی ہے تاکہ آپ کو نشاندہی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ پچھلی قبریں چونکہ بالکل قریب تھیں، اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بالکل ساتھ یہ دیکھیں حضرت امام نافع اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی جانب تھیں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہمارے الٹے ہاتھ پر شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ ہیں. کچھ شہداء احد شریف کے پہلو میں مدفن ہے. یہ دیکھیے بلڈنگیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ کس بلڈنگ کے سامنے یہ قبور موجود ہیں تاکہ آپ کو زیارت کرنے کے لیے آسانی رہے, آپ کو پتہ ہو کہ یہ جگہ کس جگہ کے قریب ہے. اور بقایا شہداء کو ادھر لایا گیا تھا. یہ جس وقت ہم یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب ایک سڑک اندر جا رہی ہے, اس سڑک پر تھوڑا سا آگے جائیں تو کافی سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک متوع بھی کھڑا منع کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس تھا. اب اس سے ہم الٹے ہاتھ واپس پلٹے, تمہارے آگے یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار اقدس آیا. یہ دیکھیے یہ والی اس بلڈنگ کے سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار اقدس ہے. یہ دیکھیے یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس. یہ دوسری جانب سے ہم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی جانب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا آپ کو دکھائیں گے, اس لیے کہ وہاں پر متوع کھڑے ہوتے ہیں, وہ تصویریں وغیرہ مووی نہیں بنانے دیتے. یہ دوسرے اینگل سے ہم نے آپ کو اس وجہ سے وضاحت کے ساتھ دکھا دیا. اس کے بعد جس وقت ہم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار اقدس سے ساتھ بالکل یہ تیار قبر اس وقت پڑی ہے. یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے اسی سڑک کے الٹی جانب ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے, اس کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدہ ہیں, ان کا مزار, اور ان کے ساتھ ہی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں. یہ دو مزارات ہیں. یہ ہم نے بقی شریف کے چند اہم مزارات آپ کو دکھائے ہیں. ویسے تو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جنت البقی شریف یہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کر کے یہ مزارات موجود ہیں. ویسے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جنت البقی شریف سارے کا سارا ہی قابل دید ہے اور سارے کا سارا ہی متبرک ہے, مبارک ہے, مقدس ہے. اس کا چپا چپا زیارت گاہ ہے, لیکن باادب طریقہ یہی ہے کہ اس کو باہر سے حاضری دینی چاہیے, جنت البقی شریف میں اندر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات مقدسہ ہیں اور بے شمار اولیاء کرام و محدثین کے مزارات موجود ہیں. اور نجدیوں نے ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ان مزارات کو شہید کیا, مسمار کر دیا اور وہاں پر سڑکیں بنا دیں. اب پتہ نہیں کس سڑک کے نیچے کس صحابی کا مزار ہو, کس ولی کا مزار ہو, کس غوث کا مزار ہو, کس محدث کی قبر مبارک اس سڑک کے نیچے ہو. اس وجہ سے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جنت البقی شریف کے اندر نہ جایا جائے, جنت البقی شریف کے باہر سے ہی سلام عرض کیا جائے, باہر سے ہی اپنا دعا وغیرہ کی جائے, استغاثہ جو بھی پیش کرنا ہے باہر ہی سے پیش کیا جائے. اس میں ادب زیادہ ہے, اس میں تقدس زیادہ ہے, اس میں احترام زیادہ ہے. میں بھی جس وقت گیا تھا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریفین کا صدقہ متعدد بار حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. لیکن یہ 2011 میں میں پہلی بار جنت البقی شریف کے اندر گیا تھا. وہ بھی صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ جنت البقی شریف کے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ جنت البقی شریف کے مزارات کس جگہ ہیں, کس جگہ پر کون سے مزارات مقدسہ موجود ہیں. تو میں اہم مزارات مقدسہ کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ چلو اس کو انٹرنیٹ پر رکھیں گے تاکہ دنیا اس سے مستفیض ہو سکے, اس وجہ سے میں اندر حاضری کے لیے گیا تھا. اور میں نے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی تھی کہ اللہ اگر کوئی انجانے میں پاؤں غلط جگہ پر پڑ جائے تو اس کی معافی مجھے عنایت فرمائی جائے. کسی مزار پر اگر پاؤں پڑ جائے تو اس کی معافی میں مانگ کر گیا تھا, اور واپسی پر بھی میں نے معافی مانگی تھی کہ اللہ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اس سے مجھے معاف کیا جائے. تو سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ جنت البقی شریف کی یہاں سے اتنی واضح اور بے مثال زیارت ہو چکی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہر چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. تو آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش یہی ہے کہ جنت البقی شریف میں ہر روز سلام پیش کریں, باہر سے پیش کریں, دروازے کے پاس کھڑے ہو کے پیش کریں, لیکن اندر نہ جائیں کہ کیا پتہ کس صحابی کے مزار کے اوپر, قبر مبارک کے اوپر ہمارے گندے پاؤں پڑ جائیں اور ہمارے معاملات بگڑ نہ جائیں. اس وجہ سے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میری معروضات پر عمل کریں, اس پر غور کریں اور میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا.
اس میں نے کافی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ جنت البقیع شریف کا منظر دکھا سکوں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو جنت البقیع شریف پرانی تصاویر سے، چونکہ پرانی ویڈیوز تو نہیں مل سکیں گی، پرانی تصاویر سے جنت البقیع شریف کی پرانے مزارات، قبے اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود تھی، پرانی تحریر، ایک بہت پرانی تحریر ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ بقیع شریف کی بہت پرانی قدیمی تصویر، اس میں یہ دیکھیں، یہ ایک کمرہ سا آپ کو نظر آ رہا ہے، مزارات تو جو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک کمرہ سا بھی نظر آ رہا ہے جسے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ ہم آپ کو ابھی ان سب کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ یہ دیکھیں، یہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اہل بیت کے مزارات تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جو کمرہ تھا وہ کیا تھا، مسجد ابی کعب، مسجد بقیع، مسجد بنی جدیلہ۔ تصویر کے نیچے کی طرف نظر آنے والا چکور کمرہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازیں ادا فرماتے اور بقیع مرکز میں مدفون کے حق میں دعائیں مانگتے۔ یہ نایاب تصویر مسجد کے انہدام سے پہلے کی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ کتنی یادگار تصویر ہے، اور یہ کمرہ وہ ہے جہاں پہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل بقیع کے لیے دعائیں مانگتے تھے، نمازیں ادا فرماتے تھے۔ ان نجدیوں نے کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ یہ دیکھیے، یہ 1 نمبر دیا ہوا ہے مقبرے پر، یہ 2 نمبر دیا ہے۔ یہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ 1 نمبر مقبرہ کس کا ہے۔ یہ دیکھیے، لکھا ہوا ہے مقبرہ حضرت عباس، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کا مقبرہ ہے۔ یہ 2 نمبر مقبرہ کس کا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ 2 نمبر مقبرہ ہمارے بالکل سامنے ہے۔ یہ مقبرہ ہے مقبرہ دختران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا مقبرہ مبارک ہے۔ 3 نمبر مقبرہ کس کا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پیچھے تک مقبرے بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ صرف 6 تک کے نمبر دیے ہوئے ہیں۔ 3 نمبر مقبرہ کس کا ہے، مقبرہ امہات المومنین، امت کی ماؤں کا مقبرہ ہے، سرکار کے ازواج مطہرات کا مقبرہ ہے۔ اور یہ 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر مقبرے بھی دیکھ لیں کس کس کے یہ مقبرے ہیں۔ 4 نمبر مقبرہ ہے حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 5 نمبر مقبرہ ہے حضرت امام مالک اور شیخ القرآن حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ اور 6 نمبر مقبرہ ہے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایک دوسری تصویر میں دیکھیے، 1 نمبر مقبرے میں کون کون تشریف فرما ہے۔ یہ دیکھیے، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق۔ یہی تو اہل بیت کا مقبرہ تھا جو نجدیوں نے اپنی خباثت دکھاتے ہوئے شہید کیا۔ یہ دیکھیے 2 نمبر مقبرے میں کون کون مدفون ہے۔ یہ 1 نمبر مقبرہ تھا، اب یہ 2 نمبر مقبرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہ دیکھیے 2 نمبر مقبرہ، اب اس میں دیکھیں کون کون آرام فرما تھا۔ یہ 2 نمبر مقبرہ ہمارے سامنے، اور اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون آرام فرما تھا۔ اس میں تھے دختران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نجدیوں اتنی رسول دشمنی، اتنا بغض رسول، شرم کرو کچھ۔ دیکھیں 3 نمبر قبے میں کون کون آرام فرما تھے۔ یہ قبے آج بنے تھے، یہ قبے کسی 100 سال پہلے بنے تھے، 200 سال پہلے بنے تھے، یہ صحابہ کرام کے دور کے بنے ہوئے قبے ہیں، یہ آج کے قبے نہیں بنے تھے، یہ عمارتیں قبروں پہ آج نہیں بنی تھی جو نجدیوں تم نے انہیں شہید کر دیا۔ یہ دیکھیے 3 نمبر قبے میں کون کون موجود ہے، ازواج مطہرات، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ما دیگر امہات المومنین۔ نجدیوں تم نے تو ان کے صرف عمارتیں نہیں گرائیں، ان کے قبے نہیں گرائے، تم نے تو نشان تک مٹا دیے جو وہاں پر امت کی مائیں آرام فرما تھی، تم نے تو ان کی قبروں کی بہت بری طرح بے ادبی کی۔ تم تو اتنے خبیث ہو کہ تم نے تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ مبارک بھی نہیں چھوڑا، اس قبر کو بھی پہاڑ پہ چڑھ کے ضائع کیا۔ یہ دیکھیے 4 نمبر قبے میں کون کون تشریف فرما ہے، حضرت زینب بنت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح یہ دیکھیے یہ قبہ ہے، قبہ یہ قبے کی ایک یادگار تصویر ہے، یہ قبہ ہے اہل بیت کا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ قبے کی ایک یادگار تصویر ہے، بہت پرانی تصویر ہے۔ یہ تحریر کس کی ہے، یہ
کس نے لکھی ہے؟ یہ آج کی تحریر نہیں ہے، یہ دیکھو نیدیوں آنکھیں کھول کے دیکھو یہ تحریر کب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے تحریر کا باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ اسلامی دنیا کی سب سے قدیم لوح جو حضرت عبد الرحمن بن حاجری کی قبر پر لگائی گئی تھی، یہ سیدنا عثمان بن عفان کا دور اور سن 31 ہجری تھا، اور جبل سلا سے جو نجدیو تم نے سن 3-4 ہجری کی تحریریں صحابہ کرام کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی ضائع کی، کیا یہ تم کرتے ہو؟ اتنی خباثت